اس میں موجود ہیں جناب نیلم حیات MPA-PTI اور ساتھ ہی ساتھ ترجمان پنجاب حکومت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو نیلم حیات آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت شکریہ جی. آپ کے پروگرام میں ہمیشہ میں آتی ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کے پروگرام میں آ کے. بڑے کنسٹرکٹیو قسم کے سوال آپ لوگ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے نیلم حیات ہم بات کریں گے خطرات کے حوالے سے. یقیناً خطرہ تو ہے ہی, تبھی پوری دنیا اس سے متاثر بھی ہے. اور اگر ہم گورنمنٹ کی بات کریں, پاکستان گورنمنٹ کی بات کریں تو لاک ڈاؤن کی اناؤنسمنٹ مختلف صوبوں میں کی گئی, پنجاب میں کی گئی, KPK میں کی گئی, سندھ میں کی گئی. اسی طریقے سے مزید اس کے جو خطرات ہیں, میں یہ چاہتی ہوں کہ آج کے پروگرام میں ہم وہ ڈسکس کریں تاکہ ہمارے تمام وہ ناظرین جو ہمیں اس ٹائم دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی خطرہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب ٹھیک ہے, کم سے کم ان تک ہماری آواز پہنچ سکے. تو کیا کہیں گی؟ ماشاءاللہ سے اسمبلی میں بیٹھتی ہیں, حالات و واقعات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. تہمینہ آج کل تو اسمبلی بھی بند ہے صرف اس وجہ سے, حالانکہ بہت نقصان ہو رہا ہے, ملک کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. اور مجھے تو اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ آج کل اتنا ترس آتا ہے اور اتنی دعائیں ہو رہی ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے کہ مشکل پہ مشکل حالات آتے چلے جا رہے ہیں. اور کرونا وائرس کو لے کے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز آئی ہے, یہ کسی بندے کی طرف سے یہ چیز نہیں آئی. میں تو دیکھیں اتنے سخت حالات میں اگر میں تھوڑا سا ہنسی والی بھی بات کر دوں تو لوگوں کو شکر ہے کہ عمران خان صاحب پہ الزام نہیں آئے کہ دیکھا اس کی گورنمنٹ آئی ہے تو کرونا وائرس آ گیا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایسا وائرس ہے جو اچانک آیا, کہاں سے ہوتا آیا, کیسے آیا, اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. بہرحال یہ میں تو یوں کہوں گی کہ یہ اللہ کا عذاب ہے, اللہ کی پکڑ ہے. کہ پہلے ویل آف لوگ کہتے تھے کہ جی پاکستان میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ہم تو جی باہر جا رہے ہیں اور فوراً ٹکٹ کٹائی اور نکل گئے. ٹکٹ کٹائے باہر گئی. قرآن کی آیت کا مفہوم کوٹ کروں گی یہاں پر کہ تم چاہے اپنے آپ کو بلند قلعوں میں محسوس کر لو, موت تو تمہیں آ کر رہے گی. تو وہی والی بات ہے کہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر پاکستان میں اور پوری دنیا کو لے کے یہ آیا ہوا ہے کہ لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے. اگر لاک ڈاؤن ہے تو لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے. اب اگر خان صاحب یا ہماری مینجمنٹ یا ہماری گورنمنٹ سختی کرتی ہے تو پھر اپوزیشن کے وہ پر نکل آتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا تو غریب مر گیا, تو غریب بھوکا مر گیا. ہم نے تو ایسی اپنے وزیر اعظم صاحب کی ہمارے ہاتھ میں سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں کہ کوئی ان کی تصویر بنا رہا ہے کہ وہ تصویر پڑھ کے ان کے آنسو نکل آئے آسمان کی طرف دیکھ کے. کیوں نکلے؟ صرف اس لیے نکلے کہ ان کی عوام مر رہی. وہ جس عوام کے لیے, جس ملک کے لیے کھڑے ہیں اس کے حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں. اور وہ صرف عوام سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ یہ ایک مشکل وقت آیا ہوا ہے تو اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیں. اور وہ مشکل وقت کیا ہے کہ لوگوں کے اوپر آیا ہوا ہے. عمران خان صاحب پہ نہیں آیا ہوا, لوگوں کے اوپر آیا ہوا ہے. وہ بھی افیکٹ ہیں, وہ اس طرح افیکٹ ہیں کہ وہ اپنے عوام کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے. لوگ جو ہیں وہ دکانیں بھی کھول رہے ہیں, وہ جا کے, میں آپ کو سوری ایک بات میں یہاں کروں گی, آپ لوگوں کو اچھی لگے یا بری لگے, میں آپ کو بتاؤں کہ جو غریب لوگ ہیں, جو صحیح غریب ہیں, جو سفید پوش ہیں, ان تک جو ہے وہ یہ احساس پروگرام پہ بعد میں آتے ہیں. یعنی گورنمنٹ کی ہر طرح کی کوشش کہ ان تک بھی ہر چیز پہنچے. مگر جو ہمارے بہت نچلا طبقہ ہے, جو دہاڑی دار طبقہ تھا, ڈیلی ویجز والے ہیں, مزدور ہیں, میں مانتی ہوں کہ وہ افیکٹ ہوئے ہیں. مگر مجھے افسوس کے ساتھ آپ کے چینل کے ذریعے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جن لوگوں نے کبھی دہاڑی بھی نہیں کی تھی وہ اچھا خاصا کما بھی رہے تھے, مگر وہ بھی ہاتھ میں برش پکڑ کے اور اپنا پینٹ کا وہ سامان پکڑ کے سڑکوں پہ بیٹھ گئے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو راشن مل سکے. اور آپ یقین کریں کہ میں نے لوگوں کو خود راشن بیچتے ہوئے دکانوں پر دیکھا ہے. اتنا زیادہ اکٹھا کر لیتے. دیکھیں میری بات سنیں, ان لوگوں کا حق کیوں مار رہے ہیں؟ یعنی یہ کیا چیز بٹ رہی ہے, کوئی کھیر بٹ رہی ہے؟ جو بات یہ ہے کہ یہ ان لوگوں تک بھی پہنچنے دینا جن کو نہیں ملا. بالکل صحیح. آپ 6 مہینے کا راشن اندر اکٹھا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے بھی میں نے صبر والے غریب لوگ دیکھے ہیں جو ایک دن, میری ایک جاننے والی ہے, وہ ان کے ایریا میں جاتی ہوں کبھی کبھی, وہ تو مجھے کہتی ہیں
کہ میڈم 1 کلو روز کا آٹا میں لیتی ہوں, تو میں نے کہا یہ وائرس وغیرہ, کہتی کوئی نہیں میڈم, جب کل آئے گا اللہ پھر دے دے گا. یعنی یہاں تک بھی میں نے دیکھے ہیں قناعت پسند لوگ. صحیح. لیکن آپ کے چینل کے تھرو پلیز یہ جو غریب لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو بولیں کہ ایسے نہ کریں. گورنمنٹ کو بہت خیال ہے, گورنمنٹ کی کوشش ہے, باقی پرفیکٹ تو اللہ کی ذات ہوتی ہے. اگر ہم کہیں کہ ہم 100% جو ہے وہ اوور کم اس چیز کو کر لیں گے تو 100% تو نہیں ہو سکتی, اور کوئی چیز بھی اوور کم نہیں ہو سکتی جب تک عوام ہمارے ساتھ نہ دے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے نیلم حیات کے یقیناً جس طریقے کے حالات و واقعات آپ بیان کر رہی ہیں کہ کچھ لوگ ایسا بھی کر رہے ہیں, یقیناً ایسا کر رہے ہوں گے, ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. موجودہ حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم کمپیریزن کریں اس سے پہلے گورنمنٹ کی طرف سے جو اناؤنسمنٹ کی گئی تھی لاک ڈاؤن کے حوالے سے, اس میں کیسز بھی کنٹرول ہوئے تھے اور گورنمنٹ کی طرف سے ذرا اسٹرکٹنس بھی تھی, جگہ جگہ ناکے بھی لگے ہوئے تھے اور عوام بھی اس پر امپلیمنٹ کر رہی تھی, عوام بھی گھروں سے کم نکل رہے تھے. وہ تو ہمارا لاک ڈاؤن گزر گیا جس میں ہم نے کافی کنٹرول کیا. موجودہ لاک ڈاؤن کی ہم بات کریں جو گورنمنٹ کی طرف سے اب ریسنٹلی جو اناؤنسمنٹ کی گئی ہے, اس میں عوام کو میں نے ایسا دیکھا ہے, اب جس طریقے سے میں آفس آئی ہوں تو یہ میری مجبوری ہے, مجھے ڈیوٹی پہ آنا ہے, آپ لوگ نمائندہ ہیں, آپ لوگوں کی مجبوری ہے, آپ لوگوں نے نکلنا ہے, کام کرنا ہے اسی عوام کے لیے, کیونکہ گورنمنٹ کا حصہ ہیں آپ لوگ. وہ لوگ جن کی مجبوری نہیں ہے وہ رشتہ داروں کو ملنے, اپنے بزنسز کو دیکھنے کے لیے, اپنے آفیسز کو دیکھنے کے لیے بھی گھروں سے نکل رہے ہیں. کہ سال مختصر کے پہلے والا لاک ڈاؤن پھر بھی ٹھیک تھا, اس لاک ڈاؤن میں عوام کی طرف سے کوئی کیئر نہیں کی جا رہی اور سختی بھی مجھے لگا ہے کہ کم ہے. کیا کہیں گی؟ جب سختی کی جاتی ہے, میں نام نہیں لیتی, ہمارے ملک کی بڑی ایک سیلیبریٹی ہیں, انہوں نے کل بڑا شور مچایا اخباروں میں, جی بیوٹی پارلر کھول دینے چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ بیوٹی پارلر جس حساب سے عوام کو لوٹتے ہیں اور ان پر کوئی ٹیکسز بھی نہیں ہے, کیا وہ 6 ماہ اپنے ورکرز کو گھر بیٹھے تنخواہ نہیں دے سکتے اگر وہ ان کے اچھے ورکر ہیں؟ اور بیوٹی پارلرز میں جو لیڈیز جاتی ہیں اگر وہ نہیں جانا چاہ رہی, اور وہ صرف لیڈیز نہیں جانا چاہ رہی, بہت کم لیڈیز ہیں جو محتاج ہوتی ہیں بیوٹی پارلرز کی, سب لوگوں کو تھوڑا بہت اپنا کیری کرنا آتا ہے اور وہ خود سے کر لیتی ہیں. تو ہمارے ملک کے پڑھے لکھے لوگ اور اتنے امیر لوگ بھی اٹھ کر شور مچائیں جی بیوٹی پارلر سیکھو, اس لیے کہ ان کو ارن نہیں ہو رہا, عید کا موقع آ رہا ہے. یعنی میں حیران ہوتی ہوں کہ یہ وطن سے پیار ہے, یہ اپنے ملک سے پیار ہے. تو اسی طرح جتنی باقی بھی چیزیں ہیں, شاپس لے لے, چھوٹی لے لے, بڑی لے لے, ہاں دن مقرر کر دیتے ہیں کہ 2 دن یہ شاپس کھل لے, 2 دن یہ شاپ کھل لے, لیکن لوگ عمل نہیں کر رہے. پرسوں مجھے شہر کی طرف دیکھیں, بے شک ہماری اسمبلیز نہیں ہو رہی, بٹ ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں بزدار صاحب, انہوں نے ہمیں بڑی یعنی کہ اسٹرکٹ اور پیار سے بھی ہمیں لیٹر گھر آئے ہیں, بڑی انسٹرکشنز دی ہیں کہ ہم لوگ کیونکہ عوام کے نمائندے ہیں اور ہمیں ہر طرف اپنی نظر رکھنی ہے. تو ہم احساس پروگرام کے جو سینٹرز ہیں ہم وہاں بھی وزٹ کر رہے ہیں. ابھی میں پرسوں پی کے ایل آئی میں دوبارہ ہو کر آئی ہوں, ہم لوگ ہاسپٹلس میں بھی جا رہے ہیں. ہم لوگ ہر طرح سے جو ہے اپنے ملک کو جہاں تک ہو سکا ہم نکل کے باہر, مگر پریکاشنز کے ساتھ اپنا گلوز لے کے, اپنا ماسک واک چڑھا کے ہم لوگ جا رہے ہیں اور ہم کام کر رہے ہیں. مگر بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کبھی تو ہمارے ملک میں علماء حضرات سر اٹھا لیتے ہیں اور کبھی ہمارے ملک میں تاجر برادری سر اٹھا لیتی ہے, اور ہمیں سب پتہ ہے ہم نے اللہ کو جان دینی ہے. نہ ہم اتنے عالم فاضل ہیں, نہ ہم اتنے وہ ہیں, بٹ ہم نے اللہ کو جان دینی ہے. ہمیں سب پتہ ہے کہ ان کے سر اٹھانے میں پیچھے کس کا ہاتھ ہے. ہمیں سب پتہ ہے کہ علماء کو کون اکسار ہے. ہمیں سب پتہ ہے تاجر برادری میں حصے کیوں بٹ گئے اور وہ کیوں سر. ایک چند سکوں کی خاطر, چند پیسوں میں آپ تو بک جاتے ہو, مگر الٹے سیدھے فتوے دے کے عوام کا بڑا خرا کرتے ہیں. صحیح. تو یہ بات جو ہے, یہ آپ ماشاءاللہ جو ہمارا میڈیا ہے وہ ان کو چاہیے کہ ایسے پیغامات کو بھی ڈسکریج کرے اور ایسے لوگوں کو بھی ڈسکریج کرے. جو حکومت ہے وہ کسی کی دشمن نہیں ہے. اگر یہ دکانیں نہیں کھلیں گی تو حکومت کا کوئی فائدہ نہیں ہو جانا. حکومت تو سبسڈی پہ سبسڈی دیے جا رہی ہے اور حکومت کو یعنی اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے. حکومت کی تو بہترین کوشش ہے کہ اپنے عوام کو کسی نہ کسی طرح اچھے طریقے سے, لیکن عوام سے صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ گھروں میں بند ہو جائیں. عوام اتنا ساتھ بھی نہیں دے رہے. یہ پلیز کرنا چاہیے. میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں, لیکن کچھ لوگ ساتھ دے رہے ہیں, لیکن اکثر لوگ ساتھ نہیں دے رہے. اور یہ لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. شتوت خریدے تو اس میں وہ بھیڑ آ گئی, وہ بھیڑ بھی منہ میں لے گیا. پٹھان کو کہا یہ کیا کر رہے ہو, لطیفہ بنا ہوا. کہتے تول میں لی ہے, میں تو اس کو کھاؤں گا. بات یہ ہے کہ لاک ڈاؤن ہے تو ہے, اس میں جتنا مرضی چیخے چلائیں,
اپنی عوام کو یہ کرنا، نہ تو ہم اتنے امیر ملک اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے نا ہمارے پاس، نہ اتنے ہاسپٹلز ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد کو سلام ہے، ہمارے بزدار صاحب کو سلام ہے، پنجاب گورنمنٹ کو سلام ہے، پوری پاکستان کی گورنمنٹ کو سلام ہے کہ جو اتنے مشکل حالات میں عوام کو بار بار منع کر رہی ہے کہ تم کہنا مان لو، بٹ ان کو اچھا کئی لوگ یہ بھی کہ کچھ نہیں ہے جی کرونا، ایویں باتیں بنائی، سیریس نہیں لیتے. ہمارا کیا فائدہ ہے؟ گورنمنٹ چلائے کہ آپ لوگوں کی اس طرح کی باتیں ہم سنیں، کہنا ہی نہیں مان رہے. آپ کے چینل کے تھرو ہو سکتے ہیں آپ ان کو کوئی بات کہہ دیں تو یہ کہنا مان لیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا نیلم حیات، بڑی خوبصورت گفتگو یقیناً جو موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کر رہے ہیں اور ڈسکشن ہم کر رہے ہیں. خطرات کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتی ہوں اس عوام کے لیے جو عمل کر رہے ہیں اور اس عوام کے لیے جو عمل نہیں کر رہے. اگر جو موجودہ صورتحال اس ٹائم جاری ہے، جیسے کہ میں نے بھی پروگرام میں بیان کیا کہ لوگ گھروں سے نکل بھی رہے ہیں، کچھ دکانیں کھل گئی ہیں، کچھ دکانیں چوری چھپے لوگوں نے کھولی ہوئی ہیں. جیسے ہی کسی نمائندے کو دیکھتے ہیں، اگر پولیس والے کو دیکھا تو فوراً سے شٹر کو بند کر دیا. تو اس قسم کی حرکات بھی ہو رہی ہیں. اگر آپ کی نظر سے گزری ہو یہی حالات و واقعات رہے تو مزید کیا کیا چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑیں گی؟ خطرات کیا کیا ہیں؟ سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ جی یہ ایک ایسی بیماری ہے جو دوسرے کو لگنے والی ہے، ایک سے دوسرے کو فوراً لگ جاتی ہے. اور اس کے لیے اگر ابھی سے احتیاطی تدابیر جس کے لیے گورنمنٹ شور مچا رہی ہے، اگر ہم نے وہ اختیار نہ کی تو حالات اسی طرح خراب ہو جائیں گے جیسے ابھی الحمدللہ پاکستان میں باقی ملکوں کی جو WHO کو بھی رپورٹ آئی ہے.